السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جہنم داخرین. ہر قسم کی حمد و ثنا رب العالمین احکم الحاکمین کی ذات اقدس کے لیے خاص، جو تنبت بالدہن وصبغ للآکلین ذات ہے، جو ارحم الراحمین ذات ہے،
درود و سلام امام الانبیاء سید الانبیاء سید الاتقیاء امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے بعد معزز سامعین و سامعات، آج اللہ رب العالمین نے 17 نومبر 2023 کے مقدس خطبہ جمعۃ المبارک کے عظیم موقع پر خالق مالک رازق نے مجھے اور آپ کو اس مقدس مقام پر جمع فرمایا۔ دعا ہے کہ اللہ حق کہنے کے توفیق نصیب فرمائے، اللہ حق سننے کے توفیق نصیب فرمائے، اور ہمارے لیے سب سے بڑی سعادت مندی خوش بختی کی بات یہ ہے کہ میرے انتہائی محترم پیارے بھائی زہیب صاحب، بھائی مبین صاحب اور ان کے مکمل ٹیم آج بذات خود تشریف لائے۔ ہم اللہ احکم الحاکمین سے دعا کرتے ہیں کہ خالق مالک رازق ان کی تشریف آوری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ بھائی زہیب صاحب کا عمرہ کرنا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اسی طرح خالق مالک رازق جھنگ سے آنے والے میرے معزز بھائی، انتہائی محترم بھائی نواز صاحب صرف اللہ کا دین لے کر آئے، کتاب و سنت کا پیغام سننے کے لیے آئے۔ اللہ ان کی تشریف آوری بھی اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرمائے۔ اور ابھی تھوڑی دیر پہلے ان کے والد محترم سے بات ہوئی تو پتہ چلا کہ خون کے الٹیاں شروع ہیں۔ دعا کریں خالق مالک رازق بھائی نواز صاحب کے والد محترم بزرگ محمد خان صاحب کو اللہ تعالیٰ مکمل شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اللہ دین والی، صحت والی، ایمان والی، سلامت والی اللہ رب العالمین زندگی نصیب فرمائی۔ اسی طرح اڈا فلور سے میرے پیارے بھائی ماسٹر شہباز ارائیں صاحب، ان کے والدہ محترمہ بیمار ہیں، دل سے دعا فرمائیں اللہ ماسٹر صاحب کی والدہ محترمہ کو بھی شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ الغرض جتنے بیمار ہیں خالق مالک رازق اپنی رحمت کاملہ کے ساتھ، اپنے فضل کے ساتھ سبنا کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اسی طرح میں مشکور ہوں محترم بھائی موسیٰ صاحب کا، بھائی بوٹا صاحب کا اور جملہ معاونین کا، جنہوں نے آج کے اس پرفتن دور کے اندر امام صاحب کے رہائش کے لیے سب کچھ قربان کیا اور تعمیراتی کام جاری ہے، ساری ہے۔ دعا فرمائیں جیسے یہ یہاں استاد کا گھر بنا رہے ہیں، میں دین کا ادنا سا طالب علم دعا کر رہا ہوں کہ خالق مالک رازق فرشتوں سے جنت الفردوس کے اندر میرے ان بھائیوں کا گھر بنوا دے۔ اور بھائی موسیٰ صاحب کے والدین محترمین، اللہ ان کو جنت الفردوس کا مہمان بنائے، اور بھائی موسیٰ صاحب کی اہلیہ میری باجی، اللہ ان کے والدہ محترمہ کو بھی جنت الفردوس میں اعلیٰ مرفع مقام عطا فرمائے۔ دعائیہ کلمات کے بعد
میرے بھائیوں، میرے دوستوں اور بزرگوں، اس دنیا میں کوئی پریشان ہے، کوئی کسی غم کے اندر مبتلا ہے، کہیں خوشیاں، کہیں غمیاں، یہ انسان کے اوپر ہر دور میں ایسی گھڑیاں آتی ہیں۔ اگر آزمائش ہے تو میرا رب آزمانا چاہتا ہے یہ دین کے اندر کتنا سخت ہے اور کتنا پختہ ہے۔ جتنا سخت ہوگا اتنی سخت آزمائشیں آئیں گی۔ ہم آزمائشیں برداشت کرنے کے قابل نہیں، مگر دعا ہے اللہ ان امتحانوں سے ہم سبنا کو پار لگا دے۔ زہیب بھائی، یہ زندگی گزر ہی جانی ہے، ہاں جی، اور جو ان سے مجھے محبت کی خوشبو آئی، اللہ میرے ان بھائیوں کو جنت الفردوس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں سے حوض کوثر کا جام نصیب فرما دے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، میں پھر سے دعا کرتا ہوں، جنگ سے آنے والے میرے بھائی انتہائی مغموم بیٹھے ہیں، اللہ ان کے والد محترم کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ تو آئیے حضرات، آپ کے سامنے سورۃ المومن آیت نمبر 60 پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ۔ یہ سورۃ المومن آیت نمبر 60۔ اللہ رب العالمین اس آیت کے اندر کیا حکم دے رہے ہیں؟ وَقَالَ، اور کہا تیرے پروردگار نے، ربکم، اور کہا تمہارے پروردگار نے، کیا کہا؟ ادعونی، مجھے پکارو، مجھے بلاؤ، مجھے بلاؤ۔ جیسے میں زہیب بھائی کو بلاتا ہوں، موسیٰ بھائی کو بلاتا ہوں، عیسیٰ بھائی کو بلاتا ہوں، نواز بھائی کو بلاتا ہوں، تو ہم کتنی توجہ سے بات سنتے ہیں۔ ہم تو دنیا دار لوگ ہیں نا۔ جب رب العالمین خود فرمائے وَقَالَ رَبُّكُمْ، اور کہا تمہارے پروردگار نے، ادعونی، مجھے بلاؤ، ادعونی، مجھے پکارو، ادعونی، مجھے ندا دے کر دیکھو تو صحیح، مجھے پکار کر دیکھو تو صحیح۔ ہاں جی، کوئی ڈیجکوٹ میں پکارے میرے رب کو یا اللہ، کوئی جھنگ میں پکارے یا میرے اللہ، کوئی سمندری میں میرے کتاب و سنت کہ اس بوندوں کو بکھیرنے والے بھائی زہیب بھائی مبین پکاریں یا اللہ۔ الغرض زمین کے جس خطے سے بھی ہم پکاریں یا میرے اللہ، یا ارحم الراحمین، یا ذل جلال والاکرام، ادعونی، کیونکہ تمہارے پروردگار نے کہا مجھے پکارو۔ جب ہم اپنے اکیلے تنہا واحد مشکل کشا کو، غوث اعظم کو پکارتے ہیں، داتا گنج بخش حاجت روا بگڑی بنانے والے کو جب پکارتے ہیں یا میرے اللہ، تو اللہ پاک کیا فرماتے ہیں؟ استجب لکم، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ استجب لکم، میں قبول کروں گا تمہاری دعائیں۔
میں قبول کروں گا تمہاری دعائیں۔ تو جب قرآن کہہ رہا ہے، رب العالمین کا کلام کہہ رہا ہے کہ مجھے پکارو مجھے، تو آج ہم پکار کے کہتے ہیں یا اللہ یا اللہ۔ اللہ کو بلا کے اپنی تکالیف، اپنی حاجتیں، اپنی مشکل کشائی، ماشاءاللہ اللہ شاہ علی کو بھی شفا عطا فرما۔ کہتا ہے استاد جی طبیعت نہیں ٹھیک، گلا بند ہو رہا ہے، میں کہتا ہوں میں جمعے میں دعا کرائیں اللہ سب بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، کیونکہ میرے رب نے کہا مجھے پکار کر دیکھو تو صحیح۔ آج لوگ مزارات پر جاتے ہیں، قبروں پر جاتے ہیں، شجروں حجروں پتھروں کے سامنے ماتھے ٹیکتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں ہماری تمہارے آگے تو تمہاری رب کے آگے، تمہاری رب کے آگے۔ کیوں بھائی؟ اللہ ڈائریکٹ نہیں سنتا۔ او مفتی صاحب ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ والی بات جو کرتے ہو، مکان کی چھت پہ چڑھنے کے لیے سیڑھی کی ضرورت، اگر تم ڈائریکٹ والے ہو زہیب بھائی، پھر یہ اپنا جو بجلی کا ٹرانسفارمر ہے، آپ کھمبے سے ڈائریکٹ لائٹ کو کیوں لے کر آتے ہو؟ کھمبے سے اس کے اندر، کس کے اندر؟ ہاں ٹرانسفارمر کے اندر، اس سے پھر تاروں کے اندر، پھر بورڈوں کے اندر، پھر بٹن جلائیں تو بلب بھی۔ کہتے ہیں دیکھو جی اگر ڈائریکٹ والے لوگ ہو تو ڈائریکٹ بجلی کو کیوں نہیں لے کر آتے؟ لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے اس قسم کی مثالیں دیتے ہیں۔ اور ہم کہتے ہیں لوگوں اللہ کا قرآن تو پڑھ کر دیکھو نا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تو پڑھ کے دیکھو نا کہ صحیح راستہ کیا ہے، سلف صالحین کا منہج کیا ہے۔ جب تیرا رب کہہ رکھا ہے وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، تو میرے بھائیوں آپ قرآن کے 30 سپاروں کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں، آپ کو کوئی ایک آیت نہیں ملے گی جس کے اندر یہ حکم ہو اللہ تین پنجتن پاک دا واسطے، اللہ تین علی دا واسطے، اللہ تین حسین دے بچڑیاں دا واسطے پا پا کے پھر اللہ سن دے۔ اللہ تو قرآن میں ڈائریکٹ کہہ رہے ہیں وَقَالَ رَبُّكُمْ، یہ حکم ہے تمہارے پروردگار کا۔ کیا حکم ہے؟ ادعونی، مجھے پکارو، مجھے بلاؤ، استجب لکم، میں تمہاری پکار نہ سنو، تمہاری پکار سن کے تمہیں جواب نہ دوں، مجھے اپنا رب نہ کہنا، مجھے اپنا۔ اور یاد رکھیں پکارنا عبادت ہے، پکارنا، بولو پکارنا عبادت کس کی جاتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی۔ اچھا، ان الذین یستکبرون عن عبادتی، ان الذین، بے شک وہ لوگ، یستکبرون جو تکبر کرتے ہیں، غرور کرتے ہیں، اتراتے ہیں، کس بات سے؟ یستکبرون عن عبادتی، میری عبادت سے، میری۔ آج لوگ اہل حدیث پر تہمت لگاتے ہیں وہاں بھی جو ہے نا یہ دعا مانگنے سے روکتے ہیں۔ جب دعا رب العالمین سے کرنا یہ عبادت ہے، یہ کیا ہے؟ اور عبادت صرف رب کی ہوتی ہے، عبادت صرف رب کی ہوتی ہے۔ جو رب کی عبادت کے منکر ہیں، جو تکبر کرتے ہیں، جو غرور کرتے ہیں، جو اتراتے ہیں، سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ جو میری عبادت سے منہ کو موڑتے ہیں، سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ،
اگر انہیں ذلیل کر کے رسوا کر کے جہنم میں نہ ڈالو تو مجھے اپنا رب نہ کہنا، مجھے اپنا رب نہ کہنا۔ اور میرے محترم بھائیوں، ہم نے کبھی کسی مسلمان کو نہیں روکا کہ آپ اللہ سے نہ مانگو۔ ہم کہتے ہیں مانگو، ہر وقت مانگو، صبح مانگو، شام کو مانگو، جس وقت مانگو، پر طریقہ محمد رسول اللہ والا چاہیے، طریقہ اللہ کے نبی والا چلے گا، طریقہ محمد رسول اللہ والا چلے گا۔ اس میں پھر جب پکارنا عبادت ہے تو عبادت کے لیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے چاہیے۔ یہ دو مسئلے ہیں، ایک ہاتھ اٹھانا، ایک چہرے پر پھیرنا۔ یہ دونوں مسائل کی میں نے وضاحت کر دی ہے۔ تو پکارنا کیسے ہے، بلانا کیسے ہے رب العالمین کو، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ یہ میں بتا چکا ہوں، آگے آئیے۔ اچھا، انبیاء، اولیاء، صلحاء، اتقیاء کس کو پکارتے تھے؟ بولو، رب العالمین۔ کیوں؟ ان کا مشکل کشا، حاجت روا، دن نکالنے والا، رات نکالنے والا کون؟ مجھے اور آپ کو زندگی دینے والا کون؟ موت کا مالک کون؟ صحت یابی بیماری سے عطا کرنے والا کون؟ آئیے ذرا قرآن سے پوچھ لیتے ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے پوچھ لیتے ہیں کہ انبیاء نے کن کو پکارا، اولیاء نے کن کو پکارا۔ ایک چھوٹا قرآن اٹھا کے دے دیں ذرا میرے ہاتھ کے اندر، میرے محترم بھائیوں، کیونکہ جب اللہ نے کہہ دیا وقال ربکم، کہا تمہارے پروردگار نے ادعونی، مجھے پکارو، مجھے چھوٹا قرآن چھوٹا، مجھے پکارو، مجھے بلاؤ، جب تم مجھے بلاؤ گے میں تمہاری پکار کو سنوں گا، تمہاری پکار کا جواب دوں گا، تمہاری پکار کا جواب دوں گا۔ تو یہیں پہ بس نہیں، یہ رب کا قرآن ہے نا۔ اللہ رب العالمین نے اس قرآن میں ارشاد فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ لوگو یہ کلام کس کا ہے؟ اگر کوئی اس کا صحیح معنی مفہوم بیان کرے اس کو ہم اٹیک بازی نہیں کہہ سکتے، اٹیک بازی نہیں کہہ سکتے۔ اور یہی تو ہماری دعوت ہے کہ بھائیو قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھو، قرآن کو ہدایت کا راستہ مل جائے گا۔ اور یہی قرآن کہتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اِذَا سَأَلَكَ، اِذَا جب، سَأَلَكَ سوال کرے گا تجھ سے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، جب میرے بندے تجھ سے سوال کریں، جب میرے بندے تجھے پکاریں، تجھے بلائیں، دکھوں میں، غموں میں، خوشیوں میں اپنی حاجات، اپنی ضروریات رب العالمین کے سامنے رکھیں، تو انہیں بتا دے اے نبی انی فَإِنِّي قریب، فرمایا میں تو ان کے بہت زیادہ قریب ہوں۔ کس کے؟ اللہ رب العالمین فرماتے میں بہت زیادہ قریب ہوں، مجھے پکار کے دیکھو تو صحیح، مجھے بلا کے دیکھو تو صحیح۔ اللہ اکبر کبیر۔ عبادی انی فإنی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان، اجیب میں جواب دیتا ہوں، اذا دعان جب کوئی مجھے بلاتا ہے، جب کوئی مجھے پکارتا ہے، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں، مجھے کوئی بلا کے دیکھے تو صحیح، مجھے کوئی پکار کے
مجھے کوئی اپنا رب مان کے دیکھے تو صحیح، میرے سامنے کوئی اپنے دکھ بیان کر کے دیکھو تو صحیح۔ اچھا اتنا قریب ہے، یہ بھی اللہ کے قرآن سے پوچھ لیتے ہیں۔ رب العالمین نے فرمایا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ اللہ پاک تو اس کلام میں فرماتے ہیں میں شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں، میں شاہ رگ سے بھی۔ آج ہمارے کچھ بھائیوں نے مذاق اڑایا اللہ نیڑے کے گسونا نیڑے، یہ قرآن آیات کا مذاق نہیں تو اور کیا؟ چودھری صغیر صاحب، اللہ نیڑے کے گسونا نیڑے مکہ نیڑے، یہ قرآن آیات کا مذاق ہے۔ ایک سیدھا سادہ بندہ تھا، اس نے کہہ دیا اللہ نزدیک ہے، ایمان اس کا پکا تھا، اس نے زہیب بھائی مکہ اس کے یہاں پر، حالانکہ یاد رکھو چہرے پر مارنے سے میرے حضور نے روکا ہے۔ دلیل نہى النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عن الضرب فی الوجہ وعن الوسم فی الوجہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا چہرے پر مارنے سے منع، رسول اللہ نے فرمایا میری بات کا غصہ نہیں کرنا۔ آج استاد ہے تو شاگرد کے چہرے پہ ٹھا، باپ ہے اولاد کے چہرے پر ٹھا۔ میں نے پہلے اپنی بات کی ہے جی، ناراض نہ ہونا، لیکن جو حق بات ہے اللہ کی رحمت سے وہ ہم بیان کرتے رہیں گے۔ چہرے پر مارنے سے نبی علیہ السلام نے منع فرمایا، کیونکہ یہ چہرہ رب العالمین کے بارگاہ میں جھک کر کہتا ہے سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی اور جن کے گندے ذہن ہوتے ہیں وہ اپنی معشوقوں کا نام اس ہاتھ پر سگریٹ کے ساتھ یا بلیڈ کے ساتھ لکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَعَنِ الْوَسْمِ فِي الْوَجْهِ، جسم پر کسی بھی قسم کا داغ دینے سے نبی علیہ السلام نے منع فرمایا، نبی علیہ السلام نے منع فرمایا۔ اچھا ایک بات اور بتائیں، میرا اور آپ کا نکاح اگر کتاب و سنت کے مطابق ہو تو ہم پھر کہتے ہیں کہ اے قاری صاحب کتھو نواں طریقہ کڈ کے آ گئے۔ میں ایک مثال رکھتا ہوں، جب میرا اور آپ کا نکاح ہوا تو جب جس مولانا صاحب نے نکاح پڑھایا، جب اس نے ایجاب قبول کروائے، اس نے یوں ہی ایجاب قبول کروائے تھے نا کہ فلاں بن فلاں کی بیٹی اتنے حق مہر کے ساتھ دو گواہوں کے روبرو تیرے عقد میں دیتے ہیں، قبول ہے؟ مولوی صاحب 3 مرتبہ پڑھاتا ہے، کہتا ہے قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے، 3 مرتبہ قبول کرواتے ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں دلہا ایک قبول کرنے والا چودھری صاحب اور دلہن قبول کرنے والی ایک ہے، تو یہ 3 مرتبہ کیوں قبول کروائے ہیں؟ 3 مرتبہ قبول کروانے سے کیا یہ مطلب ہے کہ تو نے ایک وقت میں 3 عورتوں کے ساتھ شادیاں کی ہیں؟ ارے بتا دینا، ایک وقت میں ایک عورت کے ساتھ شادی کرتے وقت ایجاب قبول کرواتے وقت ایک مرتبہ کہنا چاہیے قبول ہے۔ کیا کہے؟ جب بیوی ایک کے ساتھ تیرا نکاح باندھا جا رہا ہے، تجھے بندھن میں لایا جا رہا ہے، تو بیوی ایک ہے تو قبول بھی ایک مرتبہ کہنا چاہیے۔ یہ جو کہتے ہیں قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک جو جس بیوی کے ساتھ تم نے نکاح کیا ہے وہ تو قبول ہے، وہ سمجھ آ گئی۔ یہ جو 2 قبول ہیں یہ کیا ہے؟ اگر اللہ نہ کرے طلاق کی بات آ جائے، ایک وقت میں کوئی ایک ٹائم ایک مجلس ایک گھڑی میں 3 مرتبہ طلاق کہہ دیتا ہے تو مولوی صاحبان فتویٰ دیتے ہیں وہ 3 باری طلاق دیتی سو طلاق ہو گئی، ہن کی نکلے گا حلالہ؟ کی نکلے گا؟ دعا کرو
حلالے والی لعنت سے اللہ مجھے اور آپ کو محفوظ رکھے۔ اللہ کا دین ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عزت بچانے آیا، نیلام کرنے۔ اچھا وہاں پر 3 مرتبہ اگر میاں بیوی اللہ نہ کرے لڑائی ہو جائے، باتوں کو سمجھنا، تو مولوی اپنا خامد 3 مرتبہ غصے میں طلاق دے دے، وہ تینوں واقعہ ہو جاتی ہیں۔ حالانکہ بیوی ایک ہے، خامد ایک ہے، 3 مرتبہ طلاق دو تو یہاں تینوں واقعہ ہو جاتی ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں یہاں تینوں ایک ہو جاتی ہیں، تین طلاقیں تینوں واقعہ ہو جاتی ہیں، یہاں 3 طلاقیں تینوں واقع ہو جاتی ہیں۔ 3 مرتبہ قبول کروانے سے 3 بیویاں کیوں نہیں قبول ہو سکتی؟ تو سمجھ کیا آیا کہ 3 مرتبہ اگر قبول سے مراد ایک ہے، دلہن ایک ہے، دلہا ایک ہے، تو طلاق 3 مرتبہ کہنے سے 1 طلاق ہوتی ہے۔ سمجھ آئی کہ نہیں؟ دعا کرو، یہ ہے منہج۔ اچھا پھر مولوی صاحب جب نکاح پڑھانے جاتے ہیں، دلہا کو 6 کلمے پڑھاتا ہے۔ کتنے؟ دلہن کو بھی۔ اچھا جس نے جڑا انہاں مولویاں دے اڑے کے آیا ہے، دسو تسی 6 کلمے پڑھے سن کے نہیں؟ وہ تانوں مولوی نے پڑھائے سن کے نہیں؟ پڑھائے سن نا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا تم پہلے کافر تھے؟ چپی میرے پوچھ چپ کر۔ مولوی صاحبان جو 6 کلمے پڑھاتے ہیں، میں پوچھنا چاہتا ہوں کلمے تو اس کو میرے مصطفیٰ پڑھاتے تھے جس کو دین میں داخل کرنا ہوتا تھا، جس کو دین میں داخل کرنا ہوتا تھا۔ تو آج مولوی صاحب پہلے 6 کلمے پڑھاتے ہیں دلہا کو، پھر دلہن کو۔ مولوی صاحب کے نزدیک دلہا بھی معاذ اللہ پہلے کافر ہے، دلہن بھی کافر ہے، ان کو کلمے پڑھا کے مسلمان کرتا پھر نکاح پڑھاتا ہے۔ اچھا ارے بتاؤ، میرے مصطفیٰ کی 4 بیٹیاں تھیں، کتنی؟ ان کے نام یاد ہیں؟ ام رقیہ، کلثوم، زینب، فاطمہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ حضرت علی کے نکاح کے اندر رسول اللہ نے بیٹی کا نکاح دیا کہ نہیں علی رضی اللہ عنہ کو؟ بتائیے 6 کلمے اللہ کے رسول نے پڑھائے تھے اپنی بیٹی کو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیٹی زینب رضی اللہ عنہا حضرت عثمان کے نکاح میں آئی۔ کیا زینب رضی اللہ عنہا کو عثمان رضی اللہ عنہ کے نکاح میں دیتے وقت کس نے 6 کلمے پڑھائے تھے؟ اور یاد رکھیں ایک وقت میں 2 بہنوں کو بیک وقت جمع کرنا حرام ہے۔ جمع کرنا یہ قرآن میں لکھا ہے، 4 پارہ آخری جو الفاظ ہیں ان کو پڑھ لو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بیٹی کا نکاح عثمان کے عقد میں دیا، جب وہ بیوی فوت ہو گئی پھر اللہ کے رسول نے دوسری بیٹی حضرت عثمان کے نکاح کے اندر دی اور کہا اگر میری 100 بیٹی بھی ہوتی ایک ایک کر کے عثمان کے نکاح میں قبول کر دیتا۔ ام رقیہ، ام کلثوم، زینب کا نکاح عمر بن العاص کے ساتھ ہوا۔ کس نے 6 کلمے پڑھائے تھے؟ سوال ہے، سوالیہ نشان ہے۔ اور جو عثمان کے نکاح کے اندر اللہ کے رسول کی 2 بیٹیاں آئیں، ارے ان کو 6 کلمے کس نے پڑھائے تھے؟ جائیے قیامت تک، قیامت کا سورج طلوع ہو سکتا ہے، کوئی ملا دلیل پیش نہیں کر سکتا۔ دلیل پیش ہے۔ اور آج ہم ہیں اللہ کی رحمت سے جو نکاح پڑھاتے ہیں تو کتاب اللہ اور سنت نبی یہی کے مطابق، کوئی بھی مشغلہ، کوئی بھی معاملہ اللہ کے قرآن اور پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ۔ اچھا یہ تو بات ضمناً آگے، چونکہ میں نے ایک نکاح پڑھایا تھا، اس معاشرے میں ایسا لگا
کہ قاری صاحب کوئی نیا دین سکھا رہے ہیں، اس لیے میں بذات کرنا ضروری سمجھتا تھا، میں نے اللہ کی رحمت سے کر دی۔ اچھا، میں عرض کر رہا تھا انبیاء نے کس کو پکارا؟ چپ کر کے بیٹھے۔ انبیاء نے، اولیاء نے کس کو پکارا؟ اللہ رب العالمین کو براہ راست۔ آج جو بھائی یہ مثالیں دیتے ہیں نا کہ سیڑھی چاہیے، پھر قرآن کی یہ آیت پڑھتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ۔ دیکھو جی، قرآن میں وسیلے کا لفظ نہیں آ گیا۔ او بھائی، قرآن کو سمجھنے کے لیے پیارے مصطفیٰ کی حدیث کا ہونا ضروری ہے۔ اب یہ قرآن کی آیت ہے نا سورۃ المائدہ میں غالباً، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ۔ مولوی صاحب اتنی آیت پڑھ کے نا آگے بند کر دیتے، ہم کہتے ہیں مکمل آیت پڑھا، مکمل ترجمہ کر کے بتا کے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے اہل ایمان کی جماعت اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ سے وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور وابتغوا تلاش کرو الیہ الوسیلہ، اس کی طرف وسیلہ۔ اس وسیلے سے مراد اعمال صالحہ ہے، نیک اعمال ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے، وہ 3 بندے جا رہے تھے نا سفر میں، آندھی آئی، طوفان آیا، غار کا منہ کھلا تھا، اس کے اندر چھپ گئے۔ تو تینوں بندوں نے، یہ حدیث لمبی ہے، میں صرف خاکہ بتا کے مسئلہ سمجھانا مقصود ہے کہ جناب من ان 3 بندوں نے نہیں، زہر بھائی قبول کرو، جزاک اللہ، ان 3 بندوں نے اپنے اپنے اعمال کا وسیلہ پیش کیا، وہ پتھر اٹھ گیا، اور تینوں غار سے باہر نکل گئے۔ مثال کے طور پر اس حدیث میں یہ الفاظ بھی موجود ہیں، ایک نے کہا یا اللہ میرے ماں باپ بوڑھے ہیں، میرے ماں باپ، میں رات کو جب آتا ہوں نا تو ان کی خدمت کے اندر دودھ ہے، کھانا یوں لے کے کھڑا ہو جاتا ہوں، ماں باپ کو کبھی اٹھاتا نہیں، اپنی آئی ابا کو کبھی اٹھاتا نہیں، کہیں ان کی نیند نہ خراب ہو جائے، ان کی نیند نہ، یوں لے کر کھڑا رہا۔ اے اللہ، جب میرے والدین اٹھتے تھے میں ان کی خدمت میں کھانا دودھ پیش کرتا تھا، اللہ اگر یہ عمل میں نے تیری رضا کے لیے کیا تھا، یا اللہ اگر یہ عمل قبول تیرے بارگاہ میں قبول ہے تو اس کو قبول کر دے، پتھر کو اٹھا دے۔ پہلے نے یہ دعا کی تو پتھر اور اٹھ گیا۔ دوسرے بندے نے کون سے عمال کا وسیلہ پیش کیا؟ میرے بھائیوں توجہ میری طرف رہے، پچھلے جمعے بھی آپ نے اوڈ مولوی سے عظمت والدین سنی نا، ان میں سے ایک ہاں باپ بھی ہے۔ اچھا، دوسرے بندے نے کون سے اپنے اعمال کا وسیلہ پیش کیا؟ یا اللہ، ایک خوبصورت عورت تھی، حسین و جمیل تھی، اس کو کوئی مجبوری تھی، اس کو 60 روپے میں نے دیے، اس بات پر آمادہ کیا کہ تے میرے ساتھ برائی کا کام، لیکن وقتی طور پہ میں آمادہ ہو گئی۔ جب وہ میرے قریب آنے لگا میں نے کہا اللہ سے ڈر جا، اللہ سے، یہ کسی اور کا مہر ہے، اس کو نہ کھول، اللہ میں نے یہ عمل صرف تیری رضا کے لیے کیا تھا، اللہ اگر یہ عمل قبول ہے اس کو قبول فرما کے پتھر اور اٹھا۔ عمل کا وسیلہ پیش کیا۔ اور جو تیسرا بندہ تھا اس نے کسی کے ہاں بکریاں دے رکھی تھی مزدوری پر، تو جب وہ واپس چلا گیا چند دنوں بعد جب آیا تو اس کو یاد آیا کہ میں نے مزدوری کی تھی۔ اچھا، جس کے پاس مزدوری کی تھی نا اس نے اس کی مزدوری سے بکریاں لے لی، بکریاں۔ اچھا، جب وہ چند ماہ کے بعد یا سالوں کے بعد گیا تو اس کا اجر بن گیا تھا۔ جب وہ بندہ جس نے مزدوری کی تھی نا، جب وہ واپس گیا اس نے کہا بھائی میں نے فلاں تیرے پاس دن مزدوری کی تھی، وہ میری مزدوری تھی۔ اس نے کہا بھائی یہ تمہاری مزدوری ہے، بکریاں ہیں، بیل ہے، جو کچھ چلے جا۔ اس نے کہا تو میرے ساتھ مذاق کرتا ہے، میری عمر ہے مذاق کرنے کی۔ اس نے کیا کیا پھر؟ انہوں نے کہا اللہ اس بات کا گواہ ہے جو تو مزدوری کر کے گیا تھا میں نے اس سے یہ بکریاں خریدی تھی اور اس کو پالی بڑھائی، آج اجر بن گئی، یہ مال تیرا ہے تو لے جا۔ اللہ یہ عمل میں نے صرف تیری رضا کے لیے کیا تھا، اگر یہ تیری بارگاہ میں قبول ہے تو پتھر اور اٹھا دے۔ یہ 3 بندے تھے، انہوں نے اپنے اعمال کا وسیلہ
پیش کیا پتھر، اٹھ گیا وہ تینوں غار سے باہر نکل گئے۔ ارے یہ مطلب ہے وسیلے کا۔ لوگوں کو گمراہ کرنے والوں، وہ مکان کے چھت پہ چڑھنے کے لیے سیڑھی کی ضرورت ہے، اور ڈائریکٹ انڈائریکٹ کی بات کرنے والوں، اگر ڈائریکٹ تم اللہ کے پاس جانا چاہتے ہو تو کھمبے سے لائٹ کو اپنے ہاتھ سے لے کے، ارے یہ باتیں والا کتاب و سنت کے ساتھ اٹیچ نہیں۔ آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں، انبیاء، اولیاء، نیک لوگ، صالحین، انہوں نے کس کو پکارا؟ اللہ رب العالمین کو۔ اسی طرح میرے محترم بھائیوں، اس قرآن مجید میں انبیاء کی دعائیں موجود ہیں، انبیاء کی پکاریں موجود ہیں۔ اچھا جائیے قیامت تک، عمران بھائی، میرے محترم بھائیوں، غور فکر ایک بات ہے، یہ قرآن کے کتنے سپارے ہیں؟ ٹلے بول دے 30 سپارے۔ آئیے کوئی ایک آیت تو پیش کر دو۔ کسی نے کہا یا اللہ تینو نویدھ نلہن مبارکہ دواز دئی، یا اللہ تینو پنجاتے باران دواز دئی، یا اللہ تینو علی مشکل کو شاہ دوا فلا فلا۔ میرے بھائیو، یہ پکھنڈ بازی ہے، میں نے اللہ کو جان دینی ہے، نہ آپ نے میری قبر میں داخل ہونا، نہ میں نے تمہاری قبر میں داخل ہونا ہے۔ انبیاء جو تھے انہوں نے کس کو پکارا؟ آواز کس کو لگائی؟ اللہ کو۔ اگر میرے بھائیو یہ واسطے وسیلے جائز ہوتے، اچھا واسطے وسیلے پتہ کیوں دیتے ہیں؟ اللہ ساڈی ڈائریکٹ نہیں سندا، اے اللہ دے نیک بندے نے ساڈی انہاں اگے تے انہاں دی رب اگے۔ اگر یہ بات سچ ہے تو میں پوچھنا چاہتا ہوں، انبیاء نے کس کو پکارا؟ صالحین نے کس کو پکارا؟ کس کا واسطہ دیا؟ اپنا کس کا وسیلہ دیا؟ آئیے سب سے پہلے جناب آدم علیہ السلام کی بات کر لیتے ہیں۔ کس کی بات کر لیتے ہیں؟ آدم علیہ السلام کی بات۔ ارے میں تو اب اپنا قرآن پڑھ کے بات کر رہا ہوں، کوئی اس کو اٹیک سمجھے تو اس کی مرضی، لیکن یہ یقیناً اٹیک نہیں ہے۔ سب سے پہلے آدم علیہ السلام کی بات کر لیتے ہیں۔ ہاں حاجی صاحب ڈرے آدم علیہ السلام کی بات؟ اچھا سورۃ الاعراف، خاموش تنویر بھائی خاموش، اگر ایک حوالہ غلط ہو میں آپ تمام بھائیوں کو دل کھول کے اجازت دے رہا ہوں، میری گردن میرے تن سے جدا کر دو، مقدمہ بھی معاف ہے، خون بھی معاف ہے۔ کمرے کے اندر بند یہ بات نہیں کر رہا، یا قبرستان میں کھڑے ہو کے یہ بات نہیں کر رہا، اپنے بزرگوں نوجوان بھائیوں کی موجودگی میں یہ بات کر رکھا ہوں۔ جناب آدم علیہ السلام نے کس کو پکارا؟ اللہ کو۔ آدم علیہ السلام پر جب مشکل وقت آیا تو کس کو پکارا؟ سورۃ الاعراف آیت نمبر 23 فرمایا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من یہ آیت نہ ہو جمعے کے بعد فوری مجھے پکڑ لو، بلکہ جمعے کے بعد کی بات کیا موسیٰ بھائی، ابھی مجھے منبر سے نیچے اتار لو کہ مفتی صاحب تم جناب آدم پر تہمت لگا رہے ہو۔ جو ہے بھائی قرآن میں یہ آیت نہ ہو، سورۃ الاعراف میں یہ آیت نہ ہو، سورہ اپنا آیت کا یہ نمبر 23 نہ ہو، میں تمہارا مجرم۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ۔ اگر آج تمہیں صحیح دین بتاتا ہوں تو آج ہم پتہ کیا کہتے ہیں؟ ہاں مولوی تو حدیثہ کاٹ کے لاؤ بھائی، اے حدیثہ مولوی نے گھرچے بنا لی۔ ارے اب تک تو آنوں کوئی سیدھا رستہ بتانے والا نہ آوئی، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ میں نے آدم علیہ السلام کی بات کی جو تمام بنی نوع انسان کے باپ ہیں۔ اگر آدم نہ آتے، اما ہوا نہ ہوتی، آج تو اور میں دنیا میں نہ ہوتے۔ آدم علیہ السلام نے کیا کہا؟ ربنا، توجہ یار، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا
لنکونن من الخاسرین۔ اچھا اب اس کا مطلب کیا ہے؟ ربنا، اے ہمارے رب، ظلمنا، نون متکلم ہے، ہم نے ظلم کیا۔ یہ بات کون کہہ رہے ہیں؟ جناب آدم علیہ السلام۔ ربنا ظلمنا، ہم نے ظلم کیا کس پر؟ انفسنا، اپنی جانوں پر، اپنی۔ اچھا جناب آدم علیہ السلام نے کون سا ظلم ہوا تھا؟ جناب آدم علیہ السلام سے کون سی غلطی ہوئی تھی؟ اللہ نے کیا کہا تھا اس درخت کے قریب؟ 23 پارے کا نام سورہ سعاد کا ترجمہ پڑھیے، اور پہلا سے پارہ 8 رکوع ان کا ترجمہ پڑھ لو، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ واقعہ یہ بات قرآن میں دینہ میں موجود ہے یا نہیں۔ اللہ نے کیا کہا؟ اس درخت کے قریب شیطان نے ورغلایا، پھسلایا، چلو جا کھا لے۔ شیطان نے جناب آدم علیہ السلام کو ورغلایا تو پھر کیا ہوا؟ ساری کہانی کا بدل، ساری بات کا بدل، یہ تھا وہ ظلم، یہ تھا وہ جناب آدم علیہ السلام سے خطا جو کہہ رہے ہیں ربنا، اے ہمارے رب، ظلمنا، ہم نے ظلم کیا، مطلب خطا ہوئی، گناہ ہوا، انفسنا، اپنی جانوں پر۔ اچھا آگے کیا کہتے ہیں؟ اے ہمارے رب، وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا، اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا، وَتَرْحَمْنَا، اور اللہ اگر تو نے ہم پر رحم نہ کیا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہم ہو جائیں گے خسارہ پانے والوں میں سے، نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ یہ جناب آدم علیہ السلام نے کس کو پکارا؟ بتاؤ کہاں؟ کوئی ایک آیت مجھے لا دو، کوئی ایک حدیث مجھے لا دو جناب آدم علیہ السلام نے کہا ہو یا اللہ تن فلاں دا واسطے تن فلاں دا وسیلے۔ آگے آؤ، نوح علیہ السلام نے کس کو پکارا؟ یار ڈھیلے کیوں بولتے ہو؟ اللہ کو پکارا۔ پہلی بات جناب آدم علیہ السلام نے رب کو پکارا، یہ بھی قرآن سے دکھا دیا۔ نوح علیہ السلام نے رب کو پکارا مشکلات میں، اپنی حاجات میں۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ مسجد میں عبادت کرنے کے لیے، سر جھکانے کے لیے تیار نہیں حاجی صاحب، لیکن مسجد کا کوئی معاملہ آ جائے تو سر کٹانے کے لیے تیار ہے، مگر سر جھکانے کے لیے تیار نہیں۔ آئیے، نوح علیہ السلام نے کس کو پکارا؟ رب العالمین کو۔ کہاں لکھا ہے؟ اب حوالہ سماعت فرمائیے، سورۃ المؤمنون آیت نمبر 39، سورۃ المؤمنون آیت نمبر، میری طرف دیکھو یار، سورۃ المؤمنون آیت نمبر 39۔ اور وہ کون سے الفاظ تھے جناب نوح علیہ السلام کے؟ قالا رب انصرنی بما کذبون۔ نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا جب غرق ہونے لگا تو اس وقت بھی نوح علیہ السلام نے رب کو پکارا، یا نوح انہ لیس من اہلک، اللہ میری اہل میں سے اس کو بچا دے۔ رب العالمین نے کہا اے نوح یہ دعا اب دوبارہ نہ کرنا، یہ تیری اہل میں سے نہیں، اگر تیری اہل میں سے ہوتا تو تیری بات کو مانتا، تیری بات کو۔ لیکن نوح کا بیٹا، اس نے باپ کی بات کو نہیں مانا، باپ اپنے ڈوبتے بیٹے کو، بیٹے کے لیے رب سے دعا کر رہے ہیں، اللہ نے روک دیا، تیری اہل میں سے نہیں۔ اور یہاں پر جناب نوح علیہ السلام نے رب کو پکارا، کیا کہا؟ گالا، کہا رب، اے میرے رب، انصرنی، تو میری مدد کر۔ اگر یہ ترجمہ نہ ہو، یہ معنی نہ ہو، وہ لوگوں تمہارا مجرم، انصرنی، تو میری مدد کر۔ کس بات پر؟
बिमा कज़्ज़बून, उन्होंने मुझे झुठलाया, उन्होंने मुझे, मेरी कौम वालों ने मुझे किस तरह झुठलाया कि जनाब नूह अलैहिस्सलाम की अल्लाह ने जो ड्यूटी लगाई ना, जाके फलां कौम के अंदर जाके ये दीन का पैगाम पहुंचा, जैसे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मेरी ड्यूटी लगाई कि इस इलाके में हाँ जी रब का कुरान सुना, मदीने वाले मुस्तफ़ा का फरमान सुना। अगर मैं तुम्हें दीन की सही बात बताऊं, आप मेरी बातों को झुठलाओ, बल्कि मेरी बात क्या है, अल्लाह और उसके रसूल की बात को झुठलाओ, इसकी तकजीब करो, इस बात से इस कान से सुनो और दूसरे कान से निकालो, और बाहर जाके दीवारों में, अड्डों में, बाजारों में, गलियों में, हत्ता के होटलों पर चाय पीते वक्त भी ये बात कहते हैं कि ये मौलवी गुमराह कर रहे हैं हमें। इस तरह जो कोई झुठलाता है ना, फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन उसका इंजाम किसी दुनिया में दिखा देते हैं। और ये बात अपनी तरफ से नहीं कह रहा, नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिन लोगों ने मजाक उड़ाया, अभी वो मरे नहीं थे, अभी वो फौत नहीं हुए थे, अभी वो इस दुनिया से गए नहीं थे, रब्बुल आलमीन ने उन्हें सजा अज़ाब दुनिया में दे दिया था। कहाँ लिखा है? कुरान में लिखा है। सूरत का नाम भी बताता हूँ, आयत का नंबर भी बताता हूँ। ये जनाब मन सूरतुल हिजर है, आयत नंबर 95 है। फरमाया इन्ना कफैना कल मुस्तहज़िईन, मेरे पैगंबर तुम इन लोगों को दीना की सही रास्ता बताते हो, ये तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं। ऐ पैगंबर तू खफा न हो, ऐ पैगंबर तू नाराज न हो। इन मजाक करने वालों के लिए, इन ठट्ठा करने वालों के लिए मैं अकेला रब काफी हूँ। और जिन्होंने मोहम्मद रसूलुल्लाह का दीना का मजाक उड़ाया, वो कौन से बंदे थे? नंबर 1 वो अपना वलीद बिन मुगीरा, नंबर 2 असद बिन अब्द यगूस ज़ुहरी, नंबर 3 अबू ज़मआ असद बिन मतलब, नंबर 4 हारिस बिन अतील सहमी, नंबर 5 आस बिन वाइल। इन लोगों ने जब मेरे मुस्तफ़ा का मजाक उड़ाया, मरने से पहले पहले मेरे रब ने इनको इन दुनिया में जो अजाब दिया वो इस रिवायत के अंदर मौजूद है, वक्त नहीं है। अरे एक बात झुठलाओ, एक बात बताओ जो कुरान के खिलाफ हो और हदीस के खिलाफ हो, तो मजाक उड़ाने वालों के लिए कौन काफी है? मैं इंशाअल्लाह, मुझे रखो या ना रखो, मुझे कोई सरोकार नहीं। मैं जब माँ के पेट में था मुझे रिज़्क़ कौन देता था? जब मेरा रब मुझे माँ के पेट में रिज़्क़ दे सकता है, तुम्हारा क्या ख्याल है मरने से पहले पहले मुझे रब नहीं दे रिज़्क़ देगा? मैं दीन के मामले में कंप्रोमाइज़ नहीं करूँगा। वो मुफ्ती साहब तुम तो अटैक करते हो, मैं तमाम मुसलमान भाइयों को मुखातिब करके बावुज़ू मिंबर पे खड़े होकर कुरान सर पे रख के कहता हूँ मैं किसी पर अटैक नहीं करता, मैं कुरान बताता हूँ, हदीस बताता हूँ। वो लोगों मेरा जुर्म यही है। और जब मेरे मुस्तफ़ा ने, जिनका तुमने और कुल कायनात के लोगों ने जब कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, सारे लोग कहते थे नबी तेरे ते जान वार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। जब अल्लाह के पैगंबर ने कोहे सफा पे चढ़ के ऐलान किया अय्युहन्नास कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफलिहून, ऐ लोगो ला इलाहा इल्लल्लाह कह लो कामयाब हो जाओगे, उसी वक्त लोग मेरे रसूल के दुश्मन बने। और नहीं मुफ्ती साहब आप ऐसी बातें ना किया करो, कोई आपको मार देगा। मैंने कहा मुझे मरने की फिक्र नहीं, मेरा कीदा क्या है, जो रात रब ने कब्र में लिखी है वो दुनिया में, बुलंद आवाज से बोलो, दुनिया में
ارے میں قرآن بیان کرتا ہوں، حدیث بیان کرتا ہوں، اگر یہ باتیں تمہیں بری لگتی ہیں تو مجھے مارنا چاہتے مار دو، میرے لیے تو یہ شہادت کی موت ہوگی۔ جب میری میت اٹھے گی میں تو یہی بات کہوں گا، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا۔ میں انشاءاللہ حقاں دی بات بیان کرنے سے پیچھے، چاہے میرا سر اتار دو۔ اچھا، بما کذبون، ان لوگوں نے جھٹلایا نوح کی قوم نے، تو اللہ نے کون سے عذاب کے اندر گرفتار کیا؟ آج مجھے اور آپ کو بھی ڈرنا چاہیے۔ یہ مولوی کوئی نیا دین تمہیں نہیں بتانے آیا، وہ دین بتانے آیا ہے جو میرے رب نے محمد رسول اللہ کے سینے پہ اتارا۔ بات ابھی کافی ہے لیکن میں بات کو ختم کرتا ہوں۔ کیوں؟ دلائل کے میدان میں اللہ کے توفیق سے میں زندہ رہتا ہوں، دن رات میرا مطالعہ جاری ہے، لیکن جمعے کی گھڑیاں ساتھ ہے نہیں دیتی۔ تو جناب نوح علیہ السلام نے کس کو پکارا؟ بتائیے، آدم کی بات کر چکا ہوں، نوح نبی کی بات کر چکا ہوں، نوح نے کس کا واسطہ دیا؟ نوح نبی نے کس کا وسیلہ دیا؟ اگر انبیاء کا یہ راستہ ہے، میرا اور آپ کا راستہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ اور آگے آئیے، جاتے جاتے محمد رسول اللہ وسلم نے بھی اپنی مشکلات کے اندر میرے رب کو پکارا۔ کس کو پکارا؟ حوالہ دیتا ہوں، حوالہ دے کے بات کرتا ہوں۔ جناب من سورۃ طٰہٰ پارہ نمبر 16 اور آیت نمبر 116 ہے نا، میرے ادھر کاؤنٹر میں رہ گئی، اگر حوالے ایک دو آیت کے آگے پیچھے بھی ہو لیکن یہ الفاظ یاد رکھنا۔ اور اللہ کے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا۔ وَقُلْ، اور کہہ، قل کا معنی کیا ہے؟ کہہ، قل کا معنی یہ عربی والا قل ہے، دوسرا کاف کراچی والا قل نہیں، کاف کینچی والا دو نقطوں والا، ایک وہ کاف ہے ایک یہ کاف ہے۔ قل، اے پیغمبر کہہ، اے پیغمبر پکار۔ پیغمبر نے کس کو پکارا؟ رب کو۔ الفاظ رب، اے میرے رب، زدنی علما، میرے علم میں اضافہ فرما۔ دیکھو میرے محترم بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی نہ دنیا میں، اس جیسی ہستی نہ کوئی دنیا میں آئی ہے نہ آئے گی، نہ کسی ماں نے ایسا لال جنا ہے جس کی شریعت کا سکہ آج عالم اسلام کے اندر موجود ہے۔ اور اللہ کی رحمت سے آج اللہ نے مجھے اور آپ کو دین اسلام کی یہ دولت جو نعمت ملی ہے، اس سے بھی ہمیں یہ سبق ملتا ہے، جس کا میں نے اور آپ نے کلمہ پڑھا ہے انہوں نے بھی رب کو پکارا۔ آدم علیہ السلام نے کہا، یا اللہ میں خطا کر بیٹھا ہوں، اپنی جان پر ظلم کر بیٹھا ہوں، اگر تو نے معاف نہ کیا، تو نے رحم نہ کیا تو ہم ظالموں میں سے ہو جاؤں گے، خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ نوح علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، یہ میری قوم والے مجھے جھٹلا رہے ہیں، اللہ ان کو ہدایت دے دے، اللہ ان کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میں نے بات کی، رسول اللہ نے حالانکہ امی تھے، انہوں نے اللہ سے دعا مانگی، یا اللہ، اے میرے رب، میرے علم میں، یہ موضوع اتنا طویل ہے، حالانکہ میں دلائل لے کر آیا تھا لیکن 3 باتیں بیان کی ہیں، 2 مسائل سمجھائے ہیں، وقت پورا ہو گیا ہے۔ اللہ نے مجھے اور آپ کو زندگی دی تو آئندہ جمعہ یہیں سے اپنی بات کا آگے آغاز کروں گا۔ اچھا، اب بتائیے آدم نے کس کو پکارا؟ آواز ڈھیلی ہے، آدم نے کس کو پکارا؟ مجھے اور آپ کو ڈائریکٹ اللہ کا گھر، اللہ کا در نظر نہیں آتا؟
آدم نے تو کسی کا واسطہ وسیلہ نہیں دیا، نوح نبی نے ڈائریکٹ رب کو پکارا، کس کو؟ میں اور آپ ڈائریکٹ رب کو نہیں پکار سکتے، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈائریکٹ رب کو، میں اور آپ جو انبیاء کا راستہ ہے، صالحاء کا راستہ ہے، اتقیاء کا راستہ ہے، جو قرآن بتا رہا ہے اس کو قبول کرو، جو حدیث بتا رہی ہے اس کو قبول کرو، اور یاد رکھو ان الدین عند اللہ الاسلام، وہ اسلام جو اللہ نے محمد کے سینے پہ نازل فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، اس پر کار بند رہو گے، تمہارا مسلح اور عقیدہ رب کے قرآن کے مطابق، محمد رسول اللہ کے فرمان کے مطابق ہوگا تو وہ رب کی بارگاہ میں قبول ہے۔ آئیے قرآن نے کہا کہ بہترین دین کون سا ہے؟ اسلام۔ اچھا، اس اسلام کے اندر مجھے اور آپ کو داخل ہونے کا حکم دیا ہے، دلیل یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اے اہل ایمان کی جماعت، جو اسلام اللہ نے میرے پیغمبر کے سینے پہ اتارا، اسی میں سر سے لے کر پاؤں تک اپنے آپ کو ڈھال لو۔ جو دین، جو اسلام اللہ نے محمد رسول اللہ کے سینے پہ نازل فرمایا وہ صاف ہے۔ اور ایک بات یاد رکھو مسلمانوں، اگر اس دین سے ہٹ کے کوئی تیسرا راستہ تلاش کرو گے، مثال کے طور پر یہ واسطے وسیلے والا، ڈائریکٹ انڈائریکٹ والا، یہ تیسرا راستہ ہے، یہ بھی قرآن سے تمہیں جواب دے کے بات ختم کرتا ہوں۔ اور مسلمانوں، اللہ کے بندو، پیغمبر کا کلمہ پڑھنے والوں، فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ وَمَن يَبْتَغِ، اور جو کوئی ڈھونڈے گا، تلاش کرے گا، غیر الاسلام، اس اسلام کے علاوہ، جو اسلام اللہ نے نبی کے سینے پہ نازل فرمایا، اس اسلام کے علاوہ اگر کوئی تیسرا اسلام ڈھونڈو گے، وہ رب کی بارگاہ میں قابل قبول فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، وہ رب کی بارگاہ میں قابل قبول، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ جو ایسے لوگ ہیں آخرت والے دن وہ خسارے میں ہوں گے، وہ گھاٹے میں ہوں گے۔ تو آج کے بعد ہم سب نے کس کو پکارنا ہے؟ بلند آواز سے بولتے جائیں، کس کو پکارنا ہے؟ مشکل کشا کون؟ حاجت روا کون؟ بگڑیاں بنانے والا کون؟ میرے اور آپ کے دلوں کے رازوں کو جاننے والا کون؟ دکھ اور مصیبتوں کو سننے والا، دور کرنے والا، ٹالنے والا کون؟ انبیاء نے ڈائریکٹ رب کو پکارا۔ یا اللہ آج ہمیں بھی ڈائریکٹ اپنے رب کو پکارنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ جو کچھ میں نے تیرا دین بیان کیا ہے، اللہ میرے سمیت میرے بھائیوں کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اللہ ہمارے عقائد اور ہمارے مصلح قرآن والے بنا دے، حدیث والے بنا دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔